السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال اہم ڈول کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہیں۔ ایک تو بڑی پہ بریک تھرو ہو رہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان کے دورے میں آج رات کو پہنچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے عباس اراغچی کی وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات چیت ہوئی ہے، مختلف معاملات پر گفتگو ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو اچھی پیشکش کی ہے، ایران سے ایٹمی حملہ نہیں کریں گے، ایران سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایران سے ایسا معاہدہ ہو جو طویل عرصے تک قائم رہے، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی جنگی وزیر ہیں جو اس کا بیان بھی سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ڈائلاگ اس کے مفادات میں ہے، تو وہ اس بات چیت کرے، اور کیونکہ اس کے جو آب ہرمز پہ جو جہاز ہیں وہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، اور یہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف دوبارہ جو ہے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اس بار وہ بحری فوج کے ذریعے آب ہرمز کو کھولانے، اس کے آس پاس جہازوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈائلاگ کا سلسلہ اب تیز کر دیا گیا ہے، سفارتی ثالثی کا کردار اب مزید کیا گیا ہے، تو اس تمام تر موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ سندھ میں فنکشن لیگ پھر ایکٹیو ہو گئی ہے، اس کے بارے میں پروگرام کے آخر حصے میں بات چیت کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈائلاگ کا سلسلہ تھا وہ کافی دن سے رکا ہوا ہے۔ اب دوسرا دور ہے جو ڈائلاگ کا، وہ پاکستان میں ہونا تھا، مگر عین ٹائم پہ ایران نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آب ہرمز کو جو محاصرہ کیا گیا ہے امریکی فوجیوں کی طرف سے، بحری جہازوں کی طرف سے، وہ خالی نہیں کیا جاتا، تب تک امریکہ سے بات چیت نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد سفارتی کوششیں اب تک جاری ہیں امریکہ کی جانب سے، مزید اس کو جو جنگ بندی کا ٹائم تھا اس کو مزید بڑھا گیا ہے، اور اب پاکستان اس بعد ایک بار پھر کوششیں شروع کر دی ہیں۔ آرمی چیف، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ایران بھی گئے تھے، 2-3 دن وہاں رہے تھے، ساری ایران کی قیادت سے ملے تھے، تو مختلف الگ الگ ملاقاتیں کی تھی۔ انہوں نے صورتحال کے حوالے سے امریکی پیغام جو ایران کو دیا تھا، اب ان پر ایران نے سوچنے کا ٹائم لیا تھا، تو آج پھر ایک بریک تھرو ہو گیا ہے۔ آج ایرانی وزیر عباس اراغچی، انہوں نے آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف سے بھی علیحدہ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، اور اسحاق ڈار سے بھی گفتگو کی ہے۔ الگ الگ پاکستانی قیادت سے عباس اراغچی کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے، جس میں مجموعی طور پہ امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کے سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے، اور ایران اپنی کچھ شرائط میں کمی کرنا چاہتا ہے، تاہم کیونکہ اب کہا جا رہا ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا کچھ معاملات پہ، کیونکہ اب معاملات تمام آب ہرمز پر اٹکا ہوا ہے۔ ایران نے پوری دنیا کا تیل بند کر دیا تھا، تو اب آب ہرمز کو امریکہ کی دعویٰ ہے تو انہوں نے ساری دنیا کے لیے بند کر دیا ہے، ایران کے لیے بند کر دیا ہے۔ وہاں پر اڈے اور بیڑیاں اور دیگر جو اسلحہ کا ٹینکرز ہیں، وہ دیگر بحری وہاں پر پہنچا دیے ہیں۔ اب وہاں سے محاصرہ ہے، ابھی تک 1.5 لاکھ برقع ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آج ایک بار پھر اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو ایٹمی حملہ نہیں کریں گے، مگر ایران کا جو دفاعی نظام ہے بحال ہوا ہے اسے ایک دن میں ہم ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو اچھی پیشکش کی ہے، ہم ایران سے طویل سطح پر گفتگو جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ طویل سطح پر وہ چلے، کیونکہ ہم اب بھی ایران کو موقع دے رہے ہیں، ایران اس بات پر سوچ لے اور ایران ڈیل کر لے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران میں خود جو قیادت ہے اس میں اختلافات ہیں،
تو یہ خبریں وہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی. اس کے علاوہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک اور بڑا بھی اعلان کیا گیا ہے جس میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی بندی کو مزید 3 ہفتے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ امن امان کی برقرار رکھیں اور جنگ کا خاتمے کے لیے تمام تر کوششیں لائی جا رہی ہیں. انہوں نے انہوں نے لبنان اور اسرائیل کے سفیروں سے بھی ملاقات کی ہے آج. اس کے بعد یہ انہوں نے میڈیا بیان دیا ہے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر دوبارہ تیاری کر رہا ہے جو ہے ایران کے باب ہرمز کے نزدیک بحری جہازوں اور باب ہرمز کو کھلوانے کے لیے. وہاں پر جو سرنگ بچھانے والے بحری جہاز ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ ایک بار پھر تیاری کر رہا ہے. تو یہ CNN رپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب کیونکہ اب عباس عراقچی وہ جو ہے وہ پاکستان آج رات آ رہے ہیں, وہ کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں, جس سے مزید جو ڈیڈ لاک ہیں امریکہ سے بات چیت کا اس پر دوبارہ پاکستانی قیادت سے بات چیت کریں گے. اس کے علاوہ اور اس پر ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے کل تک کوئی اچھی خبر آ جائے. مگر جب ہم آپ سے پروگرام کر رہے ہیں کہ ابھی تک ایرانی وزیر عباس عراقچی پاکستان نہیں پہنچے, کہا جا رہا ہے کہ رات گئے تھے وہ پہنچ جائیں گے. تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو جنگوں کے وزیر امریکی کے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو اچھی پیشکش دی ہے, ایران بات چیت کر لے ورنہ دوبارہ جنگ بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ پوری طرح سے دوبارہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے مگر ابھی ڈائلاگ کی صورت میں امن کرانا چاہتا ہے. تو یہ عام ڈیولپمنٹ تھی. اس کے علاوہ پاکستان میں تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان کی اب ملاقاتیں بند ہیں. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اب سموری پارٹی کے عہدیداروں MNAs اور وزیروں حالانکہ KP کے وزیر اعلیٰ سمیت صوبے کی حکومت کے سے بہت سے ناراض ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے محمود خانہ چکزئی سے بھی بہت ناراضگی اختیار کر لی ہے. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب تک کیونکہ اب تک اس کے لیے اس کی پارٹی چاہے یا اس کے جو MNA MP ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا. ان کو بولا گیا کہ ہائی کورٹ کے باہر دھرنا دیں مگر انہوں نے کہ نہیں کیا. اسلام آباد میں دھرنا دیں انہوں نے نہیں کیا. تو اس طرح پارٹی کو اب عمران خان سوچ رہے ہیں کہ فارغ کر دیں کیونکہ عمران خان کی اب جب جیسے ملاقات ہوگی تو اس خبریں کی تصدیق وہاں سے ہوگی. تو عمران خان کی سلمان اکرم سے بات چیت ہونی ہے, ملاقات ہونی ہے, ابھی ملاقات نہیں ہوئی. تو PTI میں یہ ہے یہ معاملات ڈیڈ لاک کا شکر رہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ہو سکے آگے جا کے وہ KP کی حکومت اور قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دے. اب آخری بال عمران خان کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ ذرائع کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں چلیں گے جہاں پیپل پارٹی کی 17 سال حکومت کے بعد اب پاکستان فنکشن لیگ ایکٹو ہو گئی ہے. فنکشن لیگ کے تمام جو عہدیدار ہیں GDI کے بجائے پیسا پاگاروں نے اب فنکشن لیگ کو مترک کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. تمام اختیارات راشد شاہ کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور وہ مختلف افراد سے ملاقات کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ذوالفقار مرزا اس کا خاندان عنقریب وہ جو پیپل پارٹی کے صدر آصف زرداری کے قریبی دوست ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں فنکشن لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتوئی خاندان مرتضیٰ جتوئی والے ان کے ساتھ ابھی تازہ ملاقات بھی ہوئی تھی راشد شاہ کی اور وہ مورو بچے گئے تھے اور ادھر جو معاملہ ہوا تھا پیٹرول پمپ کوئی اتحادی ہے اس کا توڑ پھوڑ کی گئی تھی جو الزام لگا رہے تھے جتوئی صاحب. تو وہ گھرو وزیر سندھ یہ کارروائی کی جا رہے ہیں. تو ویسے فنکشن لیگ ایکٹو ہے لیاقت جتوئی سمیت. اس کے علاوہ جیکمباد سے جو سابق گورنر ہیں سمرو صاحب میاں محمود سمرو وہ بھی فنکشن لیگ جوائن کرے رہے ہیں.
یہ خبریں آ رہی ہیں، مگر سندھ میں جو اپوزیشن کی سطح سے پیپل پارٹی کے اقتدار کے خلاف سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور فنکشن لیگ کو ایکٹو کیا گیا یا ایکٹو کرایا گیا، یہ تو وقت سے پہلے بتایا جائے گا۔ مزید کیونکہ پیپل پارٹی سے اب بہت سی ناراضگی ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کہ پیپل پارٹی 27 ترمیم اور 28 ترمیم اور 26 ترمیم یا NSC معاملات اور دیگر معاملات میں وہ وفاقی حکومت سے ساکار نہیں کر رہی، اسی وجہ سے فنکشن لیگ کو سندھ میں ایکٹو کر دیا گیا ہے۔ تو اب تک تو یہ صورتحال تھی، آنے والے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد